السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا ہارر سٹوری چینل جنات کی دنیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، مانا جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ جنات بھوت پریت کا بسیرا ہوتا ہے۔ ان جگہوں کو اردو میں آسیب زدہ اور انگلش میں ہانٹڈ کہا جاتا ہے۔ آج جو سٹوری میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں وہ بھی کسی ایسی ہی جگہ کی ہے۔ یہ ایک آپ بیتی ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے شیراز صاحب نے۔ سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ڈاکٹر متین بھائی، شیخ ساجد بھائی اور باقی تمام گروپ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے چینل ورلڈ آف گوسٹ کی سپورٹ میں میری مدد کی۔ شیراز صاحب لکھتے ہیں، مجھے اب تک ایک قصہ یاد ہے، پتہ نہیں اب اس میں کس حد تک سچائی ہے، واللہ عالم، مگر سننے کے بعد اتنا ضرور احساس ہوا کہ انسان کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ قلعہ رختاس نامی گرامی جگہ ہے، میرا خیال ہے کہ جہلم کی طرف موجود ہے۔ یہ وسیع و عریض رقبہ پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا آدھا حصہ تفریح کے لیے کھولا ہوا ہے، جبکہ اس کا آدھا حصہ بند ہے۔ یہ کب سے بند ہے اور کیوں بند ہے، اس کے بارے میں بالکل درست باتیں تو معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور علم میں ہے کہ یہ حصہ گھومنے پھرنے کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں۔ اس کے اس ویران حصے سے آج بھی وحشت ٹپکتی ہے اور اس کی ہولناکی دن میں بھی پھیلی رہتی ہے۔ میری والدہ مرحومہ بتایا کرتی تھی کہ قلعہ رختاس دراصل کسی کی بد دعا کے باعث ویران پڑا ہوا ہے، یہ آباد نہیں ہو سکا، اور اس کی اسی ویرانی کی وجہ سے اس میں بہت ساری مخلوقات کا ڈیرا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کو دن میں بھی کوئی مخلوق سیاہ لباس میں گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اسی حصے میں رہتی ہے جو ممنوع ہے۔ میں نے گوگل سے اس کے بارے میں سرچ کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس کے ویران حصے پر کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ وہاں کے رہائشی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود بھی رات کے وقت زور زور سے رونے کی آوازیں سنی ہیں، جیسے کوئی مرد اور عورت مل کے بہن کر رہے ہوں۔ رات کے وقت اس علاقے میں آمد و رفت تقریباً متروک ہو جاتی ہے۔ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نصف شب کے قریب بہت سی بلیاں جمع ہو کر روتی ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ چل کے دیکھنا چاہیے، مگر حالات اس طرح ہوئے کہ یہ ممکن نہ ہو سکا۔ ہاں، مگر کچھ لوگ جب وہاں جانے اور بہادری کا ثبوت دینے کی کوشش میں اس مخلوق کے ہتھے چڑھے۔ ان کی کہانی آج بھی خوف دلاتی ہے۔ آئیے اس قصہ کی طرف چلتے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 3 دوست جو ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور اکثر اوقات یونیورسٹی کی چھٹیوں میں گھومنے پھرنے کا پلان کرتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے سیر و تفریح کی غرض سے قلعہ رختاس کو قریب سے دیکھنے اور اس کو ایکسپلور کرنے کا پلان کیا۔ ان میں سے ایک دوست جس کا نام ریحان تھا، بہت کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ اس نے جانے سے منع کیا اور یہ رائے دی کہ ایسی جگہوں پر جانے سے انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے، مگر وہ دونوں نہ مانے اور اسے بھی زبردستی ساتھ شامل کیا۔ ان لوگوں کو جب واپسی ہوئی تو وہ ناقابل بیان حد تک نہ صرف ڈرے ہوئے تھے بلکہ ان میں سے ایک کے تو خاص بھی قابو میں نہ آ رہے تھے۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں 2 دن تک کچھ بڑبڑاتا رہا اور بالآخر انتقال کر گیا۔ باقی 2 بھی پورا ہفتہ بخار میں پڑے رہے، بالآخر آہستہ آہستہ بحال ہوئے، مگر وہ اس موضوع پر بات نہیں کرتے تھے۔ یہ واقعہ میرے ایک دیرینہ دوست کی زبانی مجھے پتہ چلا۔ اس کی یونیورسٹی میں یہ تینوں لڑکے زیر تعلیم تھے،
مجھے بھی تجسس تھا۔ میں جب بھی اپنے دوست سے ملتا ان دونوں کے بارے میں ضرور پوچھتا۔ ایک دن جب میں اپنے دوست سے ملنے گیا تو اس کے چہرے کے زاویے بدلے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے آج بہت اصرار کرنے پر ہمیں بتایا ہے کہ اس روز کیا ہوا تھا۔ میں نے بے صبری سے اس سے تمام قصہ سنانے کو کہا۔ وہ مجھے لے کر ایک ہوٹل پر آ گیا اور چائے منگوا لی۔ آج راشد اور فیاض نے ہمارے بہت اصرار پر اس دن قلعہ رہتاس میں ہونے والا واقعہ سنایا۔ یار سنا بھی دے، میں نے بے صبری سے پوچھا۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ جب ویٹر چلا گیا تو وہ گویا ہوا۔ میں نے فیاض سے اصرار کیا تو وہ بمشکل آمادہ ہوا۔ اس نے جیسے سنایا ویسے ہی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں فیاض ہوں اور میرے دو بہت عزیز دوست راشد اور ریحان تھے۔ ریحان بہت کم گو تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کا دوست کیسے بن گیا، کیونکہ میں بہت بولتا ہوں اور وہ نہیں۔ آپ مجھ سے اس دن ہونے والا قصہ سننا چاہتے ہیں، جبکہ میں اس بات کا ذکر بھی کروں تو لگتا ہے میں دوبارہ اس وقت میں چلا جاؤں گا اور وہ عورت مجھے پھر سے اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے جائے گی جیسے ریحان کو لے گئی۔ وہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم نے اس جگہ جانے کا سوچ لیا۔ خیر، جو قسمت میں لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہم میں سے ریحان جو سختی سے تردید کر رہا تھا بالآخر مان ہی گیا۔ ہم بہت خوش ہوئے ایک نئی جگہ، اور وہ بھی آسیب زدہ۔ سوچ کر ہی بہت جوش آ رہا تھا۔ ہم نے جمعے کے دن دوپہر کے قریب ہم وہاں اتر گئے۔ قلعہ کے قریب ویرانہ تھا، کیونکہ ہم اس کی طرف گئے تھے جدھر علاقہ ممنوع تھا۔ سو اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے، وہ بھی گزرتے ہوئے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایک دو نے تو ہمیں سمجھایا، مگر قسمت ہی خراب تھی۔ اس دن جو بھی ہونا تھا وہی لکھا تھا۔ ہم قلعے کے داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ قلعہ کا یہ حصہ اپنی ویرانی اور ہولناکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر میں بھی ایک لمحے کے لیے رک گیا، مگر پھر اپنا وہم قرار دے کر آگے بڑھ گیا۔ ریحان البتہ گھبرا رہا تھا۔ وہ بار بار باہر نکلنے کے لیے کہتا رہا، مگر ہم اس کے حال سے محظوظ ہوتے رہے۔ قلعہ کا یہ حصہ وسیع و عریض صحن، دالان اور 3 حوض پر مشتمل تھا۔ 2 اطراف میں برآمدے تھے، بڑے بڑے کمرے اور وسیع حمام خانے تھے۔ میں کمروں کی جانب بڑھ گیا۔ اندرونی حالت کافی خستہ تھی۔ میں نے چھت کا جائزہ لیا۔ بہت خوبصورت نقش و نگار مزین تھے۔ دیواروں پر بھی بہت خوبصورت خطاطی کے ڈیزائن تھے۔ میں بے ساختہ بنانے والے کو دل ہی دل میں داد دینے لگا۔ یکا یک میں نے محسوس کیا کہ سامنے کے قدرے تاریک حصے میں کوئی ہلکی آواز سے سسکیاں لے رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میں مزید آگے بڑھا تو پھر سے وہی آواز آئی۔ چونکہ میں دھوپ میں تھا تو مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی میں نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کی۔ آواز قدرے اونچی ہو گئی۔ میں اس سمت چلنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی گیا ہوں گا کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے چند قدم کے فاصلے پر 2 جنازے رکھے تھے، اور ان کے قریب ہی ایک کم عمر لڑکی جس نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ایک سیاہ چادر میں ڈھانپا ہوا تھا سسک رہی تھی۔ میں ہلکے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ میری نظر ان جنازوں پر پڑی۔ سفید کفن میں ملبوس وہ 2 چھوٹی لڑکیاں تھیں جن کی عمریں 7-8 سال کی ہوں گی۔ سر اور پیروں کی طرف سے گرہ لگی ہوئی تھی اور چہرے کھلے تھے۔ میں جیسی کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر تھا۔ میں مزید قریب چلا گیا۔ سسکیوں کی آواز یکدم بند ہو گئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کفن سے لپٹے ہوئے جنازوں نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ ان کے چہرے ڈراؤنے ہو گئے۔ وہ دونوں یکدم اٹھ بیٹھی اور میرے گلے کی سمت ہاتھ بڑھانے لگیں۔ ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہوئے گز گز لمبے ہو گئے۔
اور میں جو ان سے کچھ دور تھا میرا گلا پکڑ کر دبانے لگی۔ کہا تھا مت جاؤ اس طرف، ہم سے ملنے آئے ہو، ہم اپنے مہمانوں کو واپس نہیں جانے دیتی۔ میرا گلا گھٹنے لگا۔ میں نے دبی دبی آواز نکالنے کی کوشش کی۔ ایک دم کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے بمشکل پیچھے دیکھا تو راشد نظر آیا۔ اس منحوس نے یکدم میرا گلا چھوڑ دیا۔ میں بری طرح کھانسنے لگا۔ وہ گھبرا گیا۔ کیا ہوا فیاض؟ اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ وہ مجھے باہر لے آیا۔ میں نے جاتے جاتے مڑ کر دیکھا، وہاں نہ کوئی جنازہ نہ لڑکیاں، کچھ بھی نہ تھا۔ میں ارشد کے ساتھ باہر آ گیا۔ ریحان اپنے بیگ میں سے موبائل نکال رہا تھا۔ میں کافی دیر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ارشد نے صحن کا ایک کونا صاف کر کے وہاں چادر بچھائی ہوئی تھی۔ ریحان بھی اس پر لیٹا موبائل پر مصروف تھا۔ ارشد نے کھانا نکال کے باہر رکھ دیا۔ مجھے ذرا بھوک نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ ان کے اصرار پر میں نے تھوڑا سا سینڈوچ زہر مار کیا۔ میری نظر بار بار اسی کونے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں وہ 2 جنازے مجھے نظر آئے تھے۔ ریحان میری کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈر گئے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے دوستوں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں یار، میں نے اصل میں کمروں میں کچھ سامان دیکھا ہے جو نایاب نسل کا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں آثار قدیمہ نے کیسے چھوڑ دیا۔ ارشد ہنسنے لگا۔ کال کر کے ان کو بلا لیں۔ یہ ممکن نہیں، ریحان بولا۔ کوئی سگنل نہیں۔ میں پریشان ہونے لگا۔ اب نہ موبائل چیک کیا تو واقعی کوئی سگنل نہ تھا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کون سا رات ادھر رہنا ہے؟ بس کھانا کھا کے کچھ موج مستی کرتے ہیں، ادھر سے دیکھ کر واپسی کے لیے نکلتے ہیں، رات تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دل کو ایک گونا ڈھارس ہوئی۔ تم لوگ دیکھو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں باہر گاڑی میں انتظار کروں گا، میں نے کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ ارے ساتھ میں نکلتے ہیں نا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ راشد نے سینڈوچ ٹھونستے ہوئے کہا۔ نہیں یار، دل بہت گھبرا رہا ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ریحان کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے کہا تھا کہ مت جاؤ، وہ جگہ ٹھیک نہیں، وہاں کچھ ہے، مگر تم لوگوں پر تو جیسے بھوت سوار تھا کوئی۔ وہ جذبز ہو رہا تھا، وہ تمام چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموش رہا۔ میری خاموشی دیکھ کر راشد اٹھ کر میرے پاس آ بیٹھا۔ سچ سچ بتا، کیا بات ہے؟ کچھ دیکھا ہے کیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ چل چلیں، تو گاڑی اسٹارٹ کر، ہم آ رہے ہیں۔ وہ جلدی جلدی جوتے پہننے لگے۔ ریحان نے چادر جھاڑ کر تہہ کر کر بیگ میں رکھی اور بیگ مجھے دے کر مجھے باہر کا اشارہ کیا اور خود جوتے پہننے لگا۔ میں باہر کی طرف بڑھا۔ یہاں ایک اور مصیبت کھڑی تھی۔ باہر کا دروازہ غائب تھا۔ میں نے اچھی طرح سے جائزہ لیا، مگر لگتا تھا صرف دیواریں ہی اس قلعے کی چاروں طرف تعمیر کی گئی تھیں۔ دروازے کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نہایت پریشان ہو گیا اور واپس اندر کی طرف لوٹا۔ راشد اور ریحان نہ جانے کہاں تھے، مجھے نہیں ملے۔ میں نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر بے سود رہا۔ تھک کے ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور مایوسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ شام کے سائے اب آہستہ آہستہ لمبے ہونے لگے تھے۔ میں ہر قیمت پر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اچانک میرے منہ پر پانی کا ایک قطرہ گرا۔ میں نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بوندا باندی شروع ہو رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ ابھی تو کسی بادل تک کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر یہ اچانک اتنی گہری گھٹا، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بارش تیز ہونے لگی تھی۔ میں اندر کی طرف بھاگا تاکہ بھیگنے سے بچ جاؤں۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ روشن کی۔ بارش اب موسلا دھار ہو رہی تھی۔ میں انتہائی پریشان تھا۔ دوستوں سے دور، پھر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔
بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے یکدم پورا قلعہ ہلنے لگا اور زبردست بجلی چمکی اور قلعہ روشنی میں نہا گیا۔ مجھے باہر صحن میں کوئی شے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا۔ خوف سے برا حال تھا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی اتنے خراب موسم میں باہر بھاگتی پھر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے موبائل کی ٹارچ سے روشنی ڈالی۔ باہر کا منظر کسی بھی انسان کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہی 3 لڑکیاں جن میں سے 2 مردہ تھیں اور ایک سسکیاں بھر رہی تھی باہر موجود تھی۔ بجلی چمکتی تو وہ چیخ مار کر بھیگنے لگتی، اندھیرا ہونے سے رک جاتی۔ ان دونوں نے ابھی بھی کفن لپیٹا ہوا تھا اور اس پر جا بجا خون کے دھبے تھے۔ میں برآمدے تک آ گیا تھا اور سانس روکے منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ان تینوں نے ایک ساتھ میری طرف رخ موڑ لیا۔ دونوں کفن پوش گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ ان کی گردن پیچھے کی طرف مڑ گئی۔ ان کے منہ جیسے کسی جانور نے نوچ رکھے تھے۔ میں خوف سے چند قدم پیچھے کی طرف چلا۔ میرے چلنے کی دیر تھی۔ وہ اپنی کٹی ہوئی زبانیں نکال کر تیزی سے میری جانب بڑھنے لگی۔ میں فرش پر گر گیا۔ میری آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ آواز جیسے خلق میں بند ہو گئی تھی۔ وہ تینوں چڑیلیں میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے راشد کو آواز دی، راشد میری مدد کرو، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ لفظ پھنس کر نکل رہے تھے۔ اتنے میں وہ میرے قریب پہنچ چکی تھی۔ ان میں سے ایک نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں ان کی گرفت سے نکلنے کی پوری کوشش کرنے لگا۔ دوسری میرے پیروں پر اپنے ناخن چبو رہی تھی۔ میری گھٹی ہوئی آواز نکل رہی تھی، تم یہاں سے نہیں جا سکتے، کچھ بھی کر لو، ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ وہ مجھے جھنجھوڑنے لگی اور میرے منہ پر ایک زور کا تمانچہ مارا۔ میں یکدم جیسے ہوش میں آ گیا۔ میرے منہ پر پانی گر رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ یار فیاض، تو نے اتنا خوف زدہ کر دیا۔ میرے باپ کی توبہ، جو میں نے کبھی ایسا کوئی پلان بنایا ہو۔ مجھے راشد کی آواز سنائی دی۔ میں نے منہ صاف کر کے دیکھا۔ ریحان پانی کی بوتل سے میرے منہ پر پانی ڈال رہا تھا۔ راشد پیس ہی بیٹھا تھا۔ بارش کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بارش ہو رہی تھی۔ میں نے راشد سے پوچھا، بارش؟ کون سی بارش؟ ابھی یار تیرا دماغ پر سفر کی مٹی پڑ گئی ہے، کوئی بارش نہیں ہوئی۔ تجھے بیگ دے کر بھیجا تھا مگر تو اچانک ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بڑی مشکل سے ہوش میں آیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے راشد، مجھے تو لگ رہا تھا آج تو گیا۔ میں نے تو فاتحہ بھی پڑھ لی تھی، ریحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے گور کر اسے دیکھا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مذاق تھا یار۔ اچھا چل تو راشد کے ساتھ باہر جا، میں بیگ لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں میری کتاب نہیں مل رہی، اندر دیکھتا ہوں۔ اس نے اندر کی طرف نظر ڈالی تو کہنے لگا، لو وہ رہی کتاب۔ میرا دل کیا کہ میں اسے اندر جانے سے منع کروں مگر وہ کتاب اٹھا کر باہر نکل آیا۔ میں مطمئن ہو گیا اور راشد کے ساتھ باہر نکلا۔ گاڑی میں سامان رکھ کر میں نے مڑ کر دیکھا، ریحان ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے راشد کی طرف دیکھا، اس نے نا علمی کا اظہار کیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے دوبارہ اندر چلا گیا۔ راشد بھی ساتھ ہی آ گیا۔ ہم دونوں اسے آوازیں دینے لگے مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ میرا دل ہزاروں وسوسوں سے بھر گیا۔ میں دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعا کرنے لگا۔ راشد میرے ساتھ ہی رہا، اس نے مجھے اکیلا نہ چھوڑا۔ میں نے سوچا کہ میں پھر سے یہاں نہ پھنس جاؤں۔ ہم ریحان کو ہر سمت ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ وہ ریحان تھا جو زور زور سے چلا رہا تھا، فیاض مجھے بچاؤ، یہاں کوئی ہے جو میرے پروں کو کھا رہا ہے، کوئی جانور ہے، راشد، فیاض کوئی ہے۔ ہم فوراً آواز کی سمت لگ گئے۔ آواز حمام خانے کی طرف سے آ رہی تھی۔ ہم نے چاروں طرف دیکھا۔ میں نے ریحان کو آواز دی، اس کی طرف سے جواب نہ ملا۔ میری نظر سامنے بنے ہوئے کنویں پر پڑی۔ میں نے راشد کو اشارہ کیا۔ کنویں کی دیوار پر ایک عجیب الخلقت مخلوق بیٹھی تھی۔ اس کا سر کتے کی طرح تھا مگر قد میں وہ کسی گدھے کے برابر تھی۔
اس کے ہاتھوں پیروں کی جگہ پنجے تھے اور اس پنجے میں کسی مردہ بچے کا آدھ کھایا جسم تھا جسے وہ اپنے منہ سے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ میرا اور راشد کا رنگ اڑا ہوا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا بلا ہے، وہ بھی آدم خور۔ اچانک ریحان کی آواز سنائی تھی اور وہ اسے کنویں سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی اس مخلوق نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ میرا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا، ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ راشد نے میری طرف دیکھا، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کنویں کی طرف دوڑ لگا دی۔ راشد بھی میرے پیچھے بھاگا۔ کنویں کے قریب پہنچ کر میں رک گیا، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اندر دیکھوں۔ میں نے راشد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، دل مضبوط کر کے میں اندر دیکھا، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے موبائل کی لائٹ جلائی، اندر دیکھنے کی کوشش کی، بمشکل مجھے اندر کا منظر واضح ہوا۔ اندر پانی نہیں تھا مگر مٹی گیلی لگ رہی تھی۔ اس گیلی مٹی کے اوپر ایک سر رکھا تھا، شاید کسی عورت کا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور سنہرے بال بکھرے تھے، چہرے پر خون کے چھینٹے تھے۔ میں نے اس پر روشنی ڈالی تو نقوش واضح ہونے لگے۔ وہ جو بھی تھی خوبصورت تھی مگر کسی نے بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ میرا دماغ گھومنے لگا، وہ مخلوق کہاں گئی؟ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں راشد کی آواز آئی، فیاض وہ دیکھو اپنا ریحان ہے نا؟ میں نے اس کے کہنے پر سامنے دیکھا، ریحان ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے ٹیک لگائے ہانپ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ہمت کر کے کنویں کے اندر دیکھا تو عجیب بات ہوئی، سر غائب تھا۔ ہاں، اس کی جگہ ایک بچی کنویں کی دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے دیوار کھرچ رہی تھی۔ میرے ٹارچ کی روشنی ڈالنے سے اس نے اوپر منہ کیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے میں دہشت زدہ رہ گیا۔ اس کا چہرہ کانوں تک کٹا ہوا تھا اور وہ خوفناک قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا تو وہ بھی تیزی سے کنویں کی دیوار پر چڑھنے لگی۔ میں جلد سے جلد اس کھنڈر سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے جا کر ریحان کو سہارا دے کر اسے اٹھا کر کھڑا کیا۔ دوسری طرف سے راشد نے اٹھایا۔ ہم جلد سے جلد نکلنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ اتنے میں وہ عجیب لڑکی کنویں کے کنارے پر پہنچ گئی اور اس کی منڈیر پر بیٹھ کر ہمیں گھورنے لگی۔ میں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ لڑکی اب ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہی تھی، کبھی اوپر بیٹھی، کبھی سامنے کی طرف، کبھی دروازے کے پاس، کبھی دیوار پر، کبھی سیاہ بلی کی شکل میں۔ میں نے چاروں کل کا ورد جاری رکھا اور ریحان کو بڑی مشکل سے باہر لانے میں کامیاب ہوا۔ راشد نے جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور بالآخر اس منحوس جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ راستے میں ریحان نے اسے بتایا کہ جب میں کتاب لینے کے لیے باہر آ رہا تھا تو اسے اندر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نظر آئی۔ اس کے لباس سے اس کا جسم، اس کا حد و خال نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں جیسے کسی طاقت کے زیر اثر اس کے قریب چلا گیا۔ قریب تھا کہ میں اس کی طرف راغب ہو جاتا، مگر اچانک اس کی نظر میرے بازو پر بندھے تعویذ کی طرف پڑی جو میری والدہ نے میری حفاظت کے لیے باندھا تھا۔ اس نے مجھے غصے سے دھکا دیا اور میری ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹ کے اندر لے جانے لگی۔ میں نے تم لوگوں کو آواز دی تو وہ تمہیں دیکھ کے مسکرائی اور وہ سامنے بنے کنویں پر جا کر بیٹھ گئی۔ اتنا کہہ کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا، پھر یکدم کھڑکی سے باہر دیکھ کر چیخا، وہ دیکھو، وہ سامنے کھڑی ہے، وہ بلا رہی ہے۔ کبھی اسے سڑک کے بیچ نظر آتی، کبھی درختوں کے پاس۔ اس کے خوف قابو میں نہ رہے۔ رات ہو گئی تھی، ہم بڑی مشکل سے گھر پہنچے۔ ریحان کو رات بھر تیز بخار رہا۔ صبح اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ اسی لڑکی کو دیکھتا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا رہتا تھا اور بالآخر انتقال کر گیا۔ اس کے تدفین کے وقت بھی مجھے وہ لڑکی اسی رات قبرستان میں نظر آئی۔ مجھے آج بھی اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ میرا دوست یہ واقعہ سنا کر چپ ہو گیا۔ میں لاجواب تھا۔
ایسی مخلوقات ویرانے اور تاریکی میں موجود ہوتی ہیں، مگر اس طرح ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو دوستو، آپ کو اس واقعے میں کتنی سچائی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگتی ہیں مجھے اپنی رائے کا اظہار دیجیے۔ میں آپ کے کمنٹ کا بے صبری سے انتظار کروں گا۔ اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔